اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار احمد گل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک پاکستان اور خاص کر کے کوئٹہ بلوچستان میں کانگو وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب کراچی میں بھی یہ حملہ آور ہو چکا ہے۔ کانگو وائرس کیا ہے؟ تحقیق کے مطابق کانگو وائرس افریقی اور جنوبی امریکہ کے ممالک سے آئی ہوئی ایک بیماری ہے۔ سب سے پہلے مریض کا پتہ بھی انہی ممالک سے لگایا گیا تھا۔ خاص طور پر ایڈز کی طرح کانگو وائرس بھی انہی ممالک سے آئی ہوئی ایک بیماری ہے۔ یہ وائرس کھٹمل کی طرح ایک جنگلی مکھی میں ہوتا ہے جس کو ہم ٹک کہتے ہیں۔ یہ خاص وائرس ہے جسے ہم کانگو کرائمن فیور کہتے ہیں، اور اس کو ہیموریجک فیور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وائرس کی وجہ سے مریض کا خون جو جمنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں پلیٹلٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بیماری میں ظاہری بلیڈنگ بھی ہوتی ہے جیسے کہ ناک اور کان سے خون آنا، اور انٹیریئر بلیڈنگ بھی ہوتی ہے جیسا کہ معدے کی آنتوں کی بلیڈنگ، اور اس صورت میں آپ کا اسٹول کا رنگ جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں مویشی پائے جاتے ہیں۔ اس بیماری کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 1 سے 13 دن ہوتا ہے، جس میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہیموریجک سٹیج شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ خون کی جمنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور جگر میں انزائم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ناک اور کان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور انٹیریئر بلیڈنگ بھی اس میں ہوتی ہے۔ مریض کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، گردن میں درد ہوتا ہے، اس میں ویکنس فیل ہوتی ہے، سر درد، آنکھوں میں جلن، اور ڈائریا بھی اور متلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا پھیلاؤ جانوروں سے بھی لگ سکتا ہے، اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں بھی یہ منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ بلڈ ٹو بلڈ کنٹیکٹ سے بھی لگ جاتا ہے، اور متاثر جانور سے بھی یہ لگ سکتی ہے۔ متاثر جانوروں کی سیکریشن یعنی کہ یورین وغیرہ سے بھی پھیلتا ہے۔ اگر آپ کسی مریض کی کیئر کر رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر حضرات ہیں، میڈیکل اسٹاف ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، وہی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ مریض کے بلڈ سیمپل، یورین سیمپل، اسٹول سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، جیسا کرونا میں تھا۔ ہم سلیکٹیو سپورٹیو میڈیسن دیتے ہیں، جس میں جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس حساب سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم زیادہ تر اینٹی وائرل میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور سپورٹیو میڈیسن بھی ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ ربا وائرن کچھ حد تک، بہت سی کیسوں میں کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ ذبح خانوں میں متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، گلاوز پہنیں، فل شوز پہنیں، کٹ سے بچیں، اور ان کے بلڈ سے بچنا چاہیے۔ اور جو ویٹرنری کے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ان چیزوں کے پہ بہت دھیان دینا چاہیے، اور ذبح خانوں پہ گائے بگائے وزٹ کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں آپ بتا چکا ہوں کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اس میں ڈائیگنوز کے لیے کچھ آپ کو میں ٹیسٹ بتا دیتا ہوں جو ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گے۔ تو خدا را صفائی کا خیال رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، اپنے ارد گرد خیال کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ گھر میں کوئی ایسا شخص یا ایسا کوئی مریض آپ اس بخار اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔